عزت نے قانون سازی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قانون بنا کر سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی تفصیلات کو ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی تفصیلات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری رہتی دنیا تک تا قیامت اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا ہے عورت کی عزت کی خاطر، عورت کی عصمت کی خاطر، عورت کی عزت کے تحفظ کی خاطر والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اتنی سخت سزائیں اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے رکھی ہیں جو کسی عورت پر الزام لگاتا ہے جس الزام کے لیے اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کسی کی عزت کو داغدار کرے، کسی خاتون کی عزت کو داغدار کرے، اس کی عصمت کے اوپر بے جا الزام لگانے کی کوشش کرے، اس کی سفید پوشی پر دھبا لگانے کی کوشش کرے اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، 4 گواہ وہ نہیں لاتا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اللہ کی قسم دنیا کے کسی نظام میں سے مجھے اس کی کوئی مثال دے دیجیے۔ 80 کوڑے اس شخص کو لگائے جائیں جو کسی معصوم عورت کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ جو لوگ خواتین کی عزت کے اوپر، ان کی عصمت کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کی شہادت اور گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ اللہ کے نزدیک گناہ گاروں کا ٹولہ ہے جو خواتین کو اس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے بتائیے دنیا کا کوئی ایک نظام، کوئی ایک معاشرہ، کوئی ایک مذہب جو خواتین کی عزت کی، خواتین کی عصمت کی اس قدر حفاظت کرتا ہو جتنی حفاظت اسلام نے کی ہے؟ مزید آگے چلیے، بے شمار ایسے حقوق، بے شمار ایسے مسائل جن کو اسلام نے ہائی لائٹ کیا ہے خواتین کے لیے، دنیا کے دوسرے کسی مذہب کے اندر ان کا وجود نہیں ہے، کسی معاشرے کے اندر ان کا وجود نہیں ہے۔ عورت کی تعلیم کی بات کیجیے، عورت کے لیے طلاق اور نکاح کے اندر اس کی رضامندی کی بات کیجیے۔ ہندو مت کی مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، مزید گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہیں ان باتوں سے۔ عورت کے لیے دیگر مسائل جن کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، ایلا کا مسئلہ ہو، زہار کا مسئلہ ہو، لعان کا مسئلہ ہو، طلاق اور نکاح کے معاملات ہوں، خواتین کے لیے وراثت کا حق ہو، تمام یہ وہ حقوق ہے۔ اسی طرح سے جہیز کی لعنت سے بچانے والا اسلام ہے۔ اسلام اس چیز کی مذمت کرتا ہے کہ کسی کے مال کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہ کی جائے، کسی کی شکل و صورت کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہ کی جائے، کسی کے حسب نسب کی وجہ سے شادی نہ کی جائے، بلکہ شادی کی جائے اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے۔ اگر اس کا کریکٹر اچھا ہے تو یہ ساری چیزیں جو مادہ پرستی میں آتی ہیں یہ سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ اگر ان میں سے کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اسلام اتنا زیادہ اس کے کریکٹر کو، اس کی کردار سازی کو، اس کے اخلاق کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اگر اس خاتون نے اپنی عزت کی حفاظت کر رکھی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کر رکھی ہے، وہ غریب ہے تو کوئی بات نہیں، معاشرے کے اندر اگر بظاہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر وہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے نظاموں کے مطابق کسی نیچ خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر اس کی شکل و صورت جو کہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے اس کے بس میں نہیں ہے، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی تمہیں لگتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کا اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنا تو اس کے بس میں تھا جو اس نے کی ہے۔ اگر اس نے یہ کیا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کو معاشرے میں مقام دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کے معاملے کو ترجیح دیجیے، دین کے معاملے میں خواتین کو پریورٹی دیجیے۔ اگر کوئی دیندار ہے، کوئی اس نے اپنے کریکٹر کی حفاظت کر رکھی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو معاشرتی سطح پر کمزور مت ہونے دیجیے، اس کو ساتھ کھڑا کیجیے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی ازواج مطہرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ان سے محبت ہے، مجھے خوشبو سے محبت ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کا معیار اس شخص کو قرار دیتے ہیں جو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہو کر، پیغمبروں کے امام ہو کر، سید الانبیاء ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب دکھائیے مجھے، دنیا کا کوئی معاشرہ دکھائیے مجھے، کوئی کلچر، کوئی نظام۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آج جن کے خوابوں میں جا کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی، اللہ کی قسم وہ تمام خواتین جو اس طرح کا نظریہ اور تصور رکھتی ہیں وہ اسلام سے نکل کر ذرا ان معاشروں کی حالت زار دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں یہ بات کہنے کی نہیں ہے، یورپ کے اندر عورت کی عزت کہاں تک ہے؟ صرف بیڈ روم تک، اس کے علاوہ کوئی عزت نہیں ہے۔ دن میں مشین اور رات میں حیوان۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ کیا ہم اپنے معاشرے کو اس سطح پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ دوسرے پہلو سے آپ دیکھیے، رشتوں کی سطح پر جو مقدس نام رشتوں کو اسلام نے دیے ہیں، جو رشتوں کے اندر عزت کی حفاظت اسلام نے رکھی ہے خواتین کے ساتھ، اس کو کسی بھی حیثیت سے آپ دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ اس کو ایک بیٹی کی حیثیت سے دیکھیے، ایک ماں کی حیثیت سے دیکھیے۔ ماں کیا، اس کے ساتھ خالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی نظام دکھائیے جس میں اتنے دور کے رشتہ داروں میں خواتین کی اتنی زیادہ رسپیکٹ اور عزت ہو۔ آپ اس کو بیوی کی شکل میں دیکھیے، آپ اس کو بہن کی صورت میں دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، ارشاد فرمایا من کانت لہ ثلاث بنات، ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں، اب وہ کیا کرتا ہے؟ فصبر علیہن، ان بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سپرد کیے جانے پر صبر اور شکر کرتا ہے، اطعمہن، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، وکساہن، ان کے پہننے اوڑھنے بچھونے کا بندوبست کرتا ہے، من جدتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی بھی اس کے پاس استطاعت ہے اسی کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ یہ 3 بیٹیاں جس شخص کے پاس موجود ہوتی ہیں، جس کو اللہ کی طرف سے دے دی جائیں، یہ قیامت والے دن اس بندے کے لیے جہنم میں جانے کے لیے حجاب اور رکاوٹ بن جائیں گی۔ اگر اس بندے پر جہنم لکھی بھی جا چکی تھی، ان 3 بیٹیوں کی تربیت کرنے کی وجہ سے، ان کو کھلانے پلانے کی وجہ سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس شخص کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ یہ اس معاشرے کی، اس نظام کی بنیاد ہے جہاں پر بیٹی کی پیدائش پر ماتم نہیں کیا جاتا۔ پہلے نظاموں کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پہلے نظام کی تصویر کشی کرتے ہوئے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دے دی جاتی تھی، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو ان کے تو چہرے پر سیاہی چھا جاتی، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ مَا يُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ لَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں چہرے سیاہ ہو جاتے بیٹیوں کی آمد پر، اور وہ لوگ چھپاتے پھرتے، کسی کے سامنے بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میرے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بتائیے اتنا زیادہ وجہ نحوست جو ان معاشروں کے اندر سمجھا جاتا تھا،
اسلام تو بیٹی کی پیدائش پر خوشخبریاں دیتا ہے جنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا من کانت لہ انثی فلم یعدها ولم یہنها ولم یؤثر علیہا ولدہ یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ۔ جس بندے کو اللہ رب العزت کی طرف سے بیٹی عطا فرما دی جاتی ہے، وہ اس بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرتا جیسے پہلے معاشروں میں کیا جاتا تھا، زندہ دفن نہیں کر دیتا، اس کی توہین نہیں کرتا، اس کی عزت اور اس کی عصمت، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَمْ يُؤْثِرْ عَلَيْهَا وَلَدَهُ یعنی الذُّکُور، اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹی پر ترجیح نہیں دیتا، مساوات کا نظام رکھتا ہے اس کے ساتھ۔ عطیہ جو دیتا ہے، جو اپنے بیٹے کو دیتا ہے وہی بیٹی کو دیتا ہے، جو اپنے بیٹے کو گفٹ دیتا ہے وہی اپنی بیٹی کو گفٹ دیتا ہے، جیسے اس کی تعلیم و تربیت کا ارینج کرتا ہے ایسے اس کی تعلیم و تربیت کا ارینج کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اسی بات کے اوپر خوش ہو کر اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ یہ بیٹی کی پیدائش پر اسلام کے اندر، اسلام کے معاشرے کے اندر ابتدا ہے، اس کی پیدائش پر ہی جنت کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ جس باپ کو جنت چاہیے ہوگی، کیا وہ اپنی بیٹی کے حقوق سلب کرے گا؟ کیا وہ بھائی اپنی بہن کے حقوق سلب کرنے کی کوشش کرے گا؟ عربی زبان کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے جس واقعہ کا نام ہے لعل السابعہ۔ آپ لوگ عربی زبان سے واقف ہیں، جس کا معنی ہے کاش کہ ساتویں بھی بیٹی ہی ہو جائے۔ ایک صاحب اللہ رب العزت نے ان کو پہلی اولاد عطا فرمائی تو بیٹی تھی، دوسری اولاد عطا فرمائی تو وہ بھی بیٹی تھی، تیسری بھی بیٹی ہوئی، چوتھی بھی بیٹی ہوئی، پانچویں بھی بیٹی ہوئی، چھٹی بھی اللہ رب العزت نے بیٹی دے دی۔ اب اس شخص نے ہر مرتبہ کچھ پریشانی کا اظہار کرتا۔ جب چھٹی بیٹی کی پیدائش ہو گئی اور اس کے بعد ساتویں مرتبہ اللہ رب العزت نے پھر اپنی طرف سے رحمت فرمائی اور ان کے گھر پہ بچے کی آمد کا سلسلہ ہوا، تو اس شخص نے اپنی بیوی کو وارننگ دے دی۔ اکثر ائمہ کرام نے اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے لعل السابعہ کے نام سے، کاش کہ ساتویں بھی بیٹی ہو جائے، اپنی بیوی کو وارننگ دے دی۔ اب اگر بیٹی پیدا ہوئی جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تمہیں تمہاری بیٹیوں سمیت اس گھر سے نکال دوں گا۔ اب وہ عورت اللہ رب العزت کے ہاں روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتی ہے، اللہ رب العزت میری ان بیٹیوں کے سر سے سائبان چھن جائے گا، ان کی عزت کا کوئی رکھوالا نہیں بچے گا اگر ان کے والد نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اے اللہ میں کہاں پر جاؤں گی، ان بیٹیوں کو کہاں لے کر جاؤں گی؟ اسی اسنا میں یہ صاحب بیٹی کی آمد کی بچے کی آمد قریب ہے، یہ صاحب رات کو سوتے ہیں، محو خواب ہو جاتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کائنات کی سب سے بڑی عدالت قیامت کی صورت میں قائم ہے، لوگوں کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، کسی کے لیے جنت اور کسی کے لیے جہنم کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ کرتے کراتے ان صاحب کی باری آتی ہے، جب ان کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر فرشتوں کو کہا جاتا ہے اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ ان صاحب کے حق میں جہنم لکھ دی جاتی ہے، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، فرشتے ان کو لے کر جہنم کے دروازوں پر چلتے ہیں۔ پہلے دروازے پر جاتے ہیں، ایک بیٹی کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے اس باپ نے مجھے پالا، مجھے پوسا، میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، میری تربیت کی، مجھے کھلایا پلایا، مجھے پہنایا، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ فرشتے لے کر اس کو دوسرے دروازے پر جاتے ہیں، دوسرے دروازے پر دوسری بیٹی کھڑی ہے، تیسرے دروازے پر جاتے ہیں، تیسری بیٹی کھڑی ہے، چوتھے پر جاتے ہیں، چوتھی بیٹی، پانچویں پر پانچویں اور چھٹے پر چھٹی بیٹی کھڑی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اب اس شخص کا کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا، اس شخص کا کیا بیت رہی ہوگی جب اس کو سمجھ آئے گا کہ 7واں دروازہ چونکہ بیٹی نہیں ہے اس وجہ سے 7واں دروازہ خالی ہے۔
وہ شخص ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے، اپنی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، اپنے خواب کو چھوڑ دیتا ہے اور آوازیں لگاتا ہوا اپنی بیوی کی طرف لپکتا ہے، لعل السابعہ لعل السابعہ لعل السابعہ، کاش کہ 7ویں بیٹی ہو جائے جو مجھے جہنم کے 7ویں دروازے کے سامنے رکاوٹ بن جائے۔ اللہ کی قسم، جس نظام کی بنیاد اس بات کے اوپر ہو کہ بیٹی کی آمد پر رحمت کی خوشیاں منائی جاتی ہوں، کیا وہ نظام ہم اس سے توقع اور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ نظام کسی خاتون کے حقوق کی پامالی کرے گا؟ وہ کسی کو اس کے حقوق نہیں دے گا؟ اب والدہ کی طرف آ جائیے، ماں کی طرف آ جائیے، جو چاشنی، جو حسن، جو تقدس، جو پاکیزگی اللہ رب العزت نے ماں اور اولاد کے رشتے میں رکھی ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ تقدس اور یہ چاشنی موجود ہو۔ ماں کا لفظ کسی بھی زبان میں آپ چلے جائیے، ماں کا لفظ ایسا ہے، یہ تصور ایسا ہے، یہ کنسیپٹ ایسا ہے کہ جب انسان اپنی زبان سے اس لفظ کو نکالتا ہے، اس کی والدہ حیات ہو یا دنیا سے چلی گئی ہو، اس کے رواں رواں میں تر و تازگی مچل جاتی ہے، اس کے جسم کے رواں رواں کے اندر محبت سرایت کر جاتی ہے جب ماں کا لفظ اپنی زبان سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک شخص آیا، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، میری صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، جس کے ساتھ میں زیادہ وقت گزاروں، جس کی خدمت میں زیادہ وقت گزاروں، جس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آؤں۔ خاص طور پر وہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، عموماً جو بھی اس طرح کی NGOs جن کا نہ صرف اسلام سے کوئی تعلق نہیں، میں حلفیہ طور پر یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ ان لوگوں کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح کی NGOs جب بھی آپ کے سامنے کبھی اس طرح کا واویلا مچائیں گی تو بات کس کی کریں گی؟ شوہر اور بیوی کی۔ کبھی ماں اور بیٹے کی بات کر کے آپ کے سامنے حقوق کی بات نہیں رکھیں گے۔ جو بھی حقوق نسواں کے دعوے دار ہیں، جو حقیقت میں اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں تو مبالغہ نہیں ہے، جو لوگ خواتین کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ خواتین تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ خواتین کی آزادی سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، اور اسلام نے جتنا خواتین کو آزاد رکھا، اللہ کی قسم دنیا کے کسی معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے۔ یہ اعداد و شمار اب آج جدید ذرائع کا، جدید کمیونیکیشن کا نظام موجود ہے، آج آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے دنیا میں سب سے زیادہ ہریسمنٹ کے معاملات کون سے ممالک میں پیش آتے ہیں؟ جو خواتین کی آزادی کے زیادہ دعوے دار ہیں وہاں پر پیش آتے ہیں۔ ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، جب وہ عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ذرا اس حدیث کو سامنے رکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجات بلند رکھا ہے والدہ کو بنسبت والد کے۔ وہ صاحب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فقال امک، تیری والدہ، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، قال ثم من، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم امک، پھر تیری ماں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال ثم من، پھر کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم امک، پھر تیری ماں۔ اور چوتھے نمبر پر جب اس شخص نے پوچھا ثم من، قال ثم من، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ 3 درجے زیادہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے والدہ کو 3 درجے زیادہ حقوق دلائے ہیں بنسبت والد کے۔ والد کی اپنی جگہ پر جو معاملات ہیں، جو ذمہ داریاں، وہ سب اپنی جگہ پر جو اس کا کردار ہے، لیکن یہاں بات مساوات کی نہیں ہے، بات عدل کی ہے، بات انصاف کی ہے، بات حقوق کی، ان ضروریات کی ہے۔ جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنے حقوق، جہاں پر جس طرح کے معاملات ہیں اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ اسلام نے کیا ہے۔ یہاں پر والدہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ارشاد فرمایا، یہ عورت جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے جب بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے، جب بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے، ارشاد فرمایا کہ حملت حملاً، وہ بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، ایک بوجھ ہے جو کتنے مہینے تک وہ اٹھاتی ہے۔
اور اس کے بعد جب ڈلیوری کے معاملات آتے ہیں، وہ تکلیف، اس تکلیف سے سوائے ماں کی دنیا کی کوئی ہستی واقف نہیں ہے، اور یہ تکلیف اس عورت کو ماں کے درجے پر فائز کرتی ہے۔ یہ اس کا بار کو اٹھانا، بوجھ کو اپنے ساتھ لے لے کر چلنا، یہ اس عورت کو ماں کے درجے تک پہنچاتی ہے جو باپ کے درجات سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اور اس کے بعد ڈلیوری کے بعد پھر اس کا مسلسل اس بچے کو 2 سال تک اپنی چھاتیوں سے چمٹا کر دودھ پلانا، اپنے جگر کو کاٹ کر اس بچے کو پالنا اور پوسنا۔ بتائیے اسلام کے سوا دنیا کا کون سا نظام ہے جو ماں کے لیے اس قدر محبت کے جذبات رکھتا ہو؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے والدین نان مسلم ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں، اللہ کے دین کے منکر ہوں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور تجھے بھی مجبور کریں کہ اللہ کا انکار کر کے بتوں کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو حق میرا جا رہا ہے، حق اللہ کا جا رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، جس کا معنی یہ کہ وہ خود مشرک ہیں، جبھی تو اولاد کو مشرک کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اس بات کو تو نہ ماننا، کیونکہ اس بات کو ماننے سے، میرے ساتھ شرک کرنے سے تم بھی اپنے لیے جنت کے دروازے بند کر لو گے۔ لیکن یاد رکھو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وہ ماں ہے، اس نے تیرے لیے تکالیف برداشت کی ہے باوجود اس کے کہ وہ میری منکر ہے، مجھے نہیں مانتی، میرے دین کو نہیں مانتی، میرے دین کی منکر ہے، لیکن تیری تو ماں ہے نا، تیرا تو باپ ہے نا۔ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دیکھ ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، مجھے نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، یہ قرآن کا حکم، قرآن مجید کے اندر یہ آیات موجود ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے بتائیے اتنا زیادہ قربانی، اتنا زیادہ اظہار، اللہ رب العزت اپنے حق کو چھوڑ کر بھی اولاد کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم والدین کے ساتھ اس وجہ سے زیادتی نہ کرنا کہ وہ اللہ کو کیوں نہیں مانتے، اس وجہ سے زیادتی نہ کرنا کہ وہ اسلام کیوں نہیں لائے، اس وجہ سے زیادتی نہ کرنا کہ انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، میرے حقوق کی پرواہ نہ کرنا، میرے حقوق اپنی جگہ پر، اپنی جنت خراب نہ کرنا، اپنے لیے جہنم کا سودا نہ کرنا، لیکن یاد رکھو دنیاوی معاملات میں، ان کی خدمت میں، ان کے ساتھ حسن سلوک میں، ان کی ضروریات پوری کرنے میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے، وہاں پر ان کے ساتھ کسی زیادتی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی زیادہ حقوق کا ضامن جو اسلام ہو، اس اسلام سے میں اور آپ ہم یہ تصور کریں کہ وہ اسلام خواتین کو جائز حقوق نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم یہ صرف خام خیالی ہے، یہ صرف چند جھوٹے دعوے، چند جھوٹے پروپیگنڈے، جس کا مقصد سوائے فحاشی اور ریانی کے، سوائے بے حیائی کے کوئی دوسرا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے خواتین کے حقوق کا دفاع کیا ہے، خواتین کے حق میں اللہ رب العزت بذات خود وکیل بن کر کھڑے ہیں۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یاد رکھو ان سب کے باوجود اگر کچھ لوگ دنیا کے اندر فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ بذات خود اس کا اعلی کار بنتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر ان کو بھی اس چیز کا حصہ بناتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا کا دردناک عذاب ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو، اور ہماری خاص طور پر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، ہماری تمام خواتین کو، وہ کسی بھی حیثیت میں ہوں، اللہ رب العزت اسلام کی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، اسلام کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو حقوق و فرائض ہیں ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے حقوق لینے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔